ہمارے ہاں معاشرے میں ایک قوالی جو ہے وہ رائج ہے، جو بڑے ہی وثوق کے ساتھ جس کو لوگ سنتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے اور جو سن رہا ہے وہ سن کیا رہا ہے۔ اب یہ جو قوالی ہے عشق اللہ الصمد یعنی بے نیاز ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کوئی اس کی دھن کے اوپر رقص کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی دھن کو پسند کرتا ہے، کوئی اس کے انداز کو پسند کرتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ جو قوالی گا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس قوالی کے جو الفاظ ہیں وہ شرعی طور پر کیا حکم رکھتے ہیں؟ کیا آیا یہ شرعی طور پر اس طرح کی قوالیاں پڑھنا یہ درست ہے؟ پھر اس طرح کی قوالیاں سننا درست ہے؟ اب جب سننا درست نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پڑھنا درست نہیں ہوگا، اور جب پڑھنا درست نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بدرجہ اولا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جس نے بھی یہ لکھی ہے اس نے غیر شرعی الفاظ کے طور پر اس کو لکھا ہے، یعنی وہ شریعت کے احکام کو جانتا نہیں ہے، وہ ناواقف ہے اس لحاظ سے۔ اب یہ جو اشعار ہیں پوچھے گئے عشق اللہ الصمد یعنی بے نیاز ہے، اب یہ اشعار پڑھنا یا سننا یہ ہرگز جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہاں پر جو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عشق کی نسبت کی جائے تو یہ قطعی طور پر جو ہے محال ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کا عشق مراد ہے تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ الصمد جو ہے یہ مستقل ایک قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کریم کو اسی طرح بے موقع پر اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ شامل کر لینا اور اس سے اپنا کوئی ذاتی معنی یا ایسا کوئی معنی اخذ کر لینا جس کا شریعت مطہرہ نے منع کیا ہو یا اس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو، تو یہ اس طرح معنی اخذ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح کی یہ جو قوالیاں ہوتی ہیں جیسے ڈھول ڈمکے کے ساتھ، مزامیر کے ساتھ یہ قوالیاں سننا یہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے۔ اب اسی طرح جو ہے رد المختار علی در مختار میں جلد نمبر 9 میں کتاب الحظر والاباحہ فصل فی البیع میں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ یہاں پر اس لحاظ سے کہ مجرد ایہام المعنی المحالی کافن فی المنعی، کہ کسی بھی معنی کا محال ہونا، ٹھیک ہے، معنی کا محال ہونا یہی اس کے منع کے لیے دلیل کافی ہے کہ یہاں پر عشق کا جو معنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے، نہیں بولا جا سکتا۔ یہ رد المختار فتاوی شامی میں اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 21 میں صفحہ نمبر 114 پر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ ناجائز ہے کہ معنی عشق اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولنا ممنوع قطعی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر رد المختار کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے کہ صرف معنی محال کا وہم جو ہے یہ ممانعت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کا یہ جزیہ موجود ہے کہ اس کی جو ہے وہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 281 پر اس حوالے سے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اسی سوال کے حوالے سے لکھا ہے کہ معنی عشق اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایسا لفظ جو ہے یہ بولنا، ٹھیک ہے، جو شریعت کے اندر ثابت نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی ان الفاظ کا مفہوم بیان کیا جو فتاوی شارح بخاری کے اندر موجود ہے۔ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔
تو اب یہاں پر بھی انہوں نے فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ دیا ہے اور فتاوی شامی کا بھی جو ہے وہ حوالہ دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معشوق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شرعی طور پر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ الفاظ اللہ پاک کے لیے قطعی طور پر محال ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو بندہ مخلوق کے لیے استعمال کرتا ہے، خالق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا، چناؤ کرنا، وہ قوالی کی صورت میں ہو یا کسی اور کلام کی صورت میں ہو، جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم وہ کلام سنیں کہ جو شرعی لحاظ سے اپنا وجود رکھتے ہوں، شرعی لحاظ سے ان کی حیثیت باقی رہے، شرعی لحاظ سے ان کا جو ہے وہ پڑھنا اور سننا درست ثابت ہو۔ اگر شرعی لحاظ سے پڑھنا یا سننا درست نہ ہو تو اس کو قطعاً سننا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو پڑھنا بھی قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب لکھنے والے کیونکہ جہلاء ہوتے ہیں، شرعی احکام سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ جو شریعت کی قیودات ہیں، جو اصطلاحات شرعیہ ہیں، وہ ان سے ناواقف ہوتے ہیں، فقہی معاملات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بس جس طرف وہ ان کے جو ہے وہ رمز مل گئی اسی رمز کو ملاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ اس میں کوئی کلمہ کفر بن رہا ہے، کوئی محال کام بن رہا ہے، کوئی ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان میں بولے جا رہے ہیں کہ جو محال ہیں، جن کا پڑھنا، سننا، لکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ شعراء حضرات اکثر جو ہیں یہ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی بنا پر پھر وہ اس طرح کے کلام جو ہے وہ لکھ کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس سے بڑے جہلاء یہ قوال حضرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر اس کا حکم شرعی پوچھے وہ آگے اس کو پڑھ ڈالتے، اور وہ بھی مزامیر کے ساتھ، ڈھول ڈمکے کے ساتھ، کہ جس کے ساتھ اس کو پڑھنا یا سننا جو ہے وہ مروجہ طور پر قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی قوالیاں سننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے تاکہ بندہ کسی گناہ میں پڑھنے سے محفوظ رہ سکے۔